الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جن دوستوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں جنہوں نے پڑھا ہے جو نہیں پڑھ سکے دوبارہ پڑھ لیں تاکہ مجھے قریب کرنے میں آسانی ہو ذی قدر علماء کرام بزرگان محترم ذی وقار نوجوان دوستو آج کی اس محفل کی غرض و غایت برادر مکرم حضرت مولانا قاری غلام حسین صاحب احسن انداز میں آپ کے سامنے واضح کر چکے ہیں ہمارے محترم بھائی چودھری عبدالرزاق صاحب کے فرزند ارجمند چودھری محمد الطاف اور ان کی دختر نیک اختر
ان کے نکاح کی تقریب ہونی ہے۔ اسی خوشی کے حوالہ سے چودھری صاحب نے آج کی یہ دین کی محفل ترتیب دی ہے۔ میں دعا گو ہوں اپنے بھائی کے لیے، رب العالمین ان کے رشتوں کو خیر و برکت اور اپنی فضل و رحمت سے مالا مال فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کی دنیاوی، اخروی، دینی، دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اشتہارات کے ذریعے آپ کانفرنس کا عنوان پڑھ چکے، احیاء سنت کانفرنس۔ میرا یہ مزاج نہیں، کم و بیش 13 سال ہو چکے ہیں مجھے یہاں حاضر ہوتے ہوئے۔ کر سے پہلی حاضری سن 93 میں غالباً ہوئی تھی۔ آپ احباب جو مستقل مجھے سننے والے ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں۔ سٹیج پر اپنی تعریف کرنا، اپنے سفر بیان کرنا، اپنی مصروفیات بیان کرنا، یہ میرا مزاج نہیں۔ میرے جو قریبی رفقا یہاں سٹیج پر آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ان دوستوں کو میری بھرپور مصروفیات کا بخوبی علم ہے۔ میں گزشتہ رات حیدرآباد سندھ میں تھا۔ ہم تقریباً 3:30 بجے کراچی پہنچے۔ صبح میں اسلام آباد پہنچا، اسلام آباد سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کریم نے ایران کی سرحد تفتان اور نوکنڈی سے لے کر ہندوستان کے بارڈر سیالکوٹ اور کراچی سے لے کر گلگت تک پورے ملک کے گوشہ گوشہ میں جہاں آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، اللہ کریم نے مجھے وہاں پہنچا کر قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قاری صاحب، مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، غالباً میرے بیان 40 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ایک مہینے کے اندر، اور بڑا طویل عرصہ گزر چکا مجھے بیانات کے اس سفر میں۔ میں نے ایسا کانفرنس کا عنوان آج تک اپنے تبلیغی زندگی اور سفر میں نہیں دیکھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، احیاء سنت کانفرنس، اتنا خوبصورت موضوع احباب نے ترتیب دیا ہے۔ یہاں حاضر ہونے کے بعد اشتہار پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ حیرانگی بھی بڑی ہوئی کہ پورے ملک میں سفر کرتا رہتا ہوں، اس انداز میں جلسے کا عنوان میں نے کسی اپنی کانفرنس میں آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ کریم مجھے سنانے کی، آپ احباب کو سننے کی اپنی رضا کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ چند گزارشات اسی حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ذرا میرے انگلیوں کے اشارے کو دیکھنا احباب۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے میاں بیوی کے 4 قسم کے جوڑے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، خامد کافر، بیوی ایماندار۔ نمبر 2، بیوی کافر، خامد ایماندار۔ نمبر 3، بیوی کافر، خامد بھی کافر۔ نمبر 4، خامد بھی ایماندار، بیوی بھی ایماندار۔ آپ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، یہ 4 قسم کے جوڑے آپ کو قرآن پاک میں ملیں گے۔ خامد کافر، بیوی ایماندار، اس کی مثال آپ نے قرآن میں سے دیکھنی ہو تو فرعون اور بی بی آسیہ کو دیکھ لیجئے۔ خامد کافر ہے، بیوی ایماندار ہے۔ اور اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو کہ خامد ایماندار ہے اور بیوی کافر ہے، آپ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیجئے۔
خامد ایماندار ہیں اور دونوں کے گھر کے اندر رہنے والی بیویاں کافر ہیں۔ اور اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو کہ خامد بھی کافر ہے بیوی بھی کافر ہے تو ابو لہب اور اس کی بیوی کی صورت پڑھ لیجئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ خامد بھی کافر ہے بیوی بھی کافرہ ہے۔ اور اگر آپ چوتھے جوڑے کی مثال مجھ سے پوچھنا چاہیں کہ خامد بھی ایماندار ہے بیوی بھی ایماندار ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، خامد بھی ایماندار ہے بی بی عائشہ بھی ایماندار ہے رضی اللہ تعالی۔ قاری صاحب جس مجلس میں ہم اکٹھے ہیں اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ جو جوڑے آپس میں اکٹھے ہونے والے ہیں خامد بھی ایماندار ہے بیوی بھی ایماندار ہے۔ جس محفل کا انعقاد جس سلسلہ میں کیا گیا اس محفل کے منعقد کرنے والے ہمارے چودھری عبدالرزاق صاحب خوش نصیب کہ ان کے بیٹے بھی ایماندار اور گھر کے اندر آنے والی بہو بھی ایماندار، ان کی بیٹی بھی ایماندار اور ان کا بننے والا داماد بھی ایماندار۔ یہ ان کا کمال نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ احباب، عنوان ہے چونکہ احیاء سنت کانفرنس، تو بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر قرآن مجید کے حوالہ جات بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نکاح کرنا میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا میں آمنہ کے لال کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا دروازہ کھڑکا، گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے دروازے پر؟ 3 صحابی آئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے دروازے پر۔ کیسے آئے ہو؟ 3 صحابی عرض کرتے ہیں اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں امام الانبیاء کی وہ عبادت بتائیں جو اللہ کے محبوب گھر کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اہل بیت نبی ازواج مطہرات نے جواب دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، رات کی تنہائی کے اندر آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، سینے سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جاری ہو جاتی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج رہے ہیں، دول تعالیٰ کے اباب رب کعبہ کی قسم یہ وہ قدم تھے جن قدموں کے چلنے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اب اللہ کریم کے قرآن کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ سورت کا نام سورت البلد، آخری پارہ۔ میرے سامنے پہلی آیات کھلی ہوئی ہے، میں اللہ کریم کو مکے کی قسم ہے، اللہ مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس میں زمزم کا چشمہ ہے،
فرمایا نہیں نہیں، اللہ مکے کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ صفا پہاڑی ہے، مروہ پہاڑی ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، حجر اسود ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، اس لیے مکے کی قسم اٹھا رہا ہوں، انت حل بہذا البلد، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مکے کی زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ جس زمین کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہو گئی، اس زمین کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ دولتالہ کے اب آپ جا کے جملہ سننا، آپ سے نسبت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نجات حاصل کرے۔ شعر مکمل ہو تو سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ آمنہ کے لال کا پیار دل میں رکھنے والوں سے ہے۔ اللہ اللہ، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ قدم مبارک سوج رہے ہیں، سینے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، اور سینہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جس سینے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، یہ میرے سامنے سورۃ الانشراح آخری پارہ اور پہلی آیت کھلی ہوئی ہے، اور آنکھیں بھی کوئی معمولی نہیں ہیں، جن آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی جا رہی ہے۔ جب گھر والوں نے یہ حال بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں عبادت کرتے ہیں، تین صحابی کہنے لگے ہیں ہم کہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا اصوم الدہر ولا افطرو، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کوئی روزہ ناغہ نہیں کروں گا، بالکل میں نے افطار کرنا ہی نہیں ہے۔ افطار نہ کرنے کا معنی کوئی روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ تو بتا تو کیا کرے گا؟ دوسرے نے کہا اصلی اللیل ابدا ولا ارقد، جتنی میری زندگی باقی ہے ہمیشہ رات کو جاگتا رہوں گا، نیند کرنا مجھ پہ حرام ہے۔ تیسرا تو بتا کیا کرے گا؟ تیسرے نے کہا مجھے اللہ کی قسم لا اتزوج ابدا، میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ ان کا خیال ہوگا، نہ اللہ کی عبادت میں خلل پڑے گا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد تینوں چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رحمت عالم نے صحابہ کرام کا اجلاس بلا لیا، مسجد نبوی ہے، رحمت عالم منبر پہ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے وہ 3 بندے جنہوں نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں؟ ایک کہتا ہے ساری زندگی میں روزے رکھوں گا، دوسرا کہتے ہیں ہمیشہ میں رات کو جاگتا رہوں گا، تیسرا کہتے ہیں میں شادی نہیں کروں گا۔ میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، انا اتقاکم اخشاکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم تمام صحابہ کا تقوی اکٹھا کر دیا جائے، میں آمنہ کے لال کے تقوی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ خیال کرنا رمضان کے روزے نا نفلی روزے۔ اور نمبر 3 میں آمنہ کے لال نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ کون ہے وہ بندہ جو کہتے ہے میں شادی نہیں کروں گا؟ اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے نے میں آمنہ کے لال کی سنت سے منہ موڑا، کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ رات کو جاگتا رہوں گا، ایسے بندے کا میں آمنہ کے لال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ میرا اشارہ دیکھنا، میں اپنا سبق یاد کرانے کا عادی ہوں۔ پہلا پوائنٹ دوستوں کو کیا سنایا؟ شادی کرنا، نکاح کرنا آمنہ کے لال کی سنت ہے، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ سننا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو 1,24,000 نبیوں کی سنت ہیں۔ کر سے سٹیج پر تشریف لائیے۔ 4 چیزیں، یہ دیکھنا اشارہ رانا صاحب، جو بندہ ان 4 باتوں پہ عمل کر رہا ہے، جملہ سننا حباب، جو بندہ ان 4 باتوں پہ عمل کر رہا ہے اللہ اسے 1,24,000 نبیوں کی سنت پہ عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کا ثواب۔ صحابہ حیران ہو کے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز، جو 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں، پہلی چیز الحیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے کی آنکھ میں والدین کے لیے حیا ہونا چاہیے، چھوٹے بھائی کی آنکھ میں بڑے بھائی کا حیا ہونا چاہیے، شاگرد کی آنکھ میں استاذ کے لیے حیا ہونا چاہیے، چھوٹے بندے کے لیے بڑے کے لیے آنکھ میں حیا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حیا کرنے والا ہے اللہ اسے 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حیا کرنا۔ اب صحابہ بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 2 والتعطر، خوشبو لگانے کا ہمارے احباب کو بڑا شوق ہے۔ اگر خوشبو لگاتے وقت بندہ دل میں یہ نیت کر لے کہ خوشبو لگانا 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشبو لگانے والے بندے کو اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کا ثواب عطا فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں دین مشکل ہے، دین مشکل ہے کوئی؟ نمبر 3 والسواک، مسواک کرنا۔ جاگے بندہ مسواک کرے، سونے لگے مسواک کرے، نماز کے لیے وضو کرنے لگے تو مسواک کرے،
مسواک کرنا 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ اگر مسواک کرتے وقت دل میں بندہ ارادہ کر لے تمام نبیوں نے مسواک کیا تھا، میں بھی اس لیے مسواک کر رہا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کا ثواب نصیب فرما دے گا۔ کتنی آسان بات۔ حیا کرنا 1، خوشبو لگانا 2، مسواک کرنا 3، اور نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح، شادی شدہ بن کر رہنا، نکاح والا بن کے رہنا، یہ بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اب آپ خیال، پہلا پوائنٹ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا، اب دوسرا پوائنٹ سنا رہا ہوں، نکاح کرنا 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے۔ اگر بندہ نکاح کرتے وقت دل میں ارادہ کر لے تمام نبیوں نے نکاح کیا تھا، میں بھی اس لیے نکاح کر رہا ہوں، اللہ آمنہ کے لال کی سنت پہ عمل کے ساتھ ساتھ 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 پوائنٹ سنا دیے۔ اب قرآن پاک کا حوالہ، یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورت الرعد۔ جملہ تو یاد ہوگا، کئی دفعہ سنایا ہے اب آپ کو یہاں، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، پھر کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ سنانے آیا ہوں، منوانے نہیں آیا۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام سورت الرعد، آیت نمبر 38 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ کریم نے بے شمار رسول بھیجے، جتنے بھی میں اللہ نے رسول بھیجے میں اللہ نے ان کی بیویاں بھی بنائی، میں اللہ نے ان کو اولاد والا بھی بنایا۔ تمام انبیاء کرام بیویوں والے ہیں، تمام رسول اولاد والے، یہ اللہ کریم کے قرآن کا اعلان ہے۔ اب آپ خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، اور قرآن پاک کا اشارہ بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام بیویوں والے تھے، اولاد والے تھے۔ چودھری عبدالرزاق صاحب، کوئی سوال کرے آپ سے، تمام انبیاء بیویوں والے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی۔ دوستوں کو سوال سمجھ آیا؟ آپ سوال سمجھیں گے تو جواب سمجھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے نکاح کرنا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی۔ اللہ کریم نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ میرے سامنے 6واں پارہ اور سورت کا نام سورت النساء، اور رب العالمین کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ آیت نمبر 157، سورت کا نام سورت النساء 6واں پارہ۔ یہودی کہنے لگے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے نہیں نہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا۔ اللہ معاملہ کیا بنا، عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر تشریف فرما ہے، یہودیوں نے محاصرہ کر لیا، ایک یہودی کو اندر بھیجا، اس نے دیوار پھلانگی، تیتانوس اس کا نام تھا، جا کر پتہ کر گیا عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، معلومات دے ہم حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں
ہمیں قتل کا پروانہ مل چکا ہے۔ پہلا نوس بادشاہ نے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، تینتانوس یہودی اندر پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مانا کر رہا ہوں، اللہ نے تینتانوس یہودی کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا بنا دیا، نیچے والا دھڑ اپنا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام والا۔ بندہ واپس نہیں آیا، پتہ نہیں۔ کافی انتظار کرنے کے بعد یہودیوں نے دروازے توڑے، دیوار پھلانگی، اندر پہنچے تو بندہ نظر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا۔ یکدم جو رش بڑھا، پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، مار ڈالا، لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب چہرہ دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام والا، نیچے والا جسم دیکھتے ہیں تو اپنے بندے والا۔ حیران ہو گئے، اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گیا؟ اب حیران پریشان، اسی کی لاش کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا، مشہور کر دیا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم نے قتل کر دیا، سولی چڑھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ یقینا، پکی بات ہے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ کیا بنا؟ اللہ فرماتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اللہ کر سکتا ہے، ماننے والے اونچا بولیں گے، جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ نہیں، جو مانتے ہیں وہ اونچا بولیں گے اللہ، محبت کے ساتھ اللہ۔ چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں، شادی نہیں کی تھی، اللہ نے پہلے آسمانوں پہ اٹھا لیا، شادی کرنے سے پہلے پھر امام الانبیاء کا فرمان کہاں جائے گا کہ تمام انبیاء کرام نکاح والے؟ اللہ کا قرآن کہاں جائے گا؟ سارے پیغمبر بیویوں والے، اولاد والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، لیکن میرے امتی بن کر اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کروائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت والا مسئلہ لوگوں کو بتائیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی پیدا ہوگی، اور فوت ہونے کے بعد میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، آمنہ کے لال کا فرمان بھی سچا، سارے رسول نکاح والے، قرآن بھی سچا، سارے رسول بیویوں والے۔ دوستوں کو پتہ نہیں قرآن پاک کا یہ انداز سمجھ آیا کہ نہیں؟ 2 پوائنٹ میں نے سمجھا دیے، تیسرا شروع کرنے والا ہوں۔ نکاح کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نمبر 2، نکاح کرنا 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی سنت۔ اور کوئی عیسیٰ علیہ السلام والا سوال کرے تو جواب یاد رہے گا نا بھائیوں کو؟ بغیر نکاح کے اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا، لیکن واپس نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جن کا عقیدہ پکا ہوگا جواب اونچا دیں گے، نبی پاک کی زبان سچی، محبت سے نبی پاک کی زبان سچی۔ ہر انسان کی زبان پر شک کی گنجائش ہے، پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شک کی گنجائش 2 پوائنٹ سمجھا دیے۔ اب تیسرا، قرآن پاک کا انداز بھی ایک سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بات سناؤں۔ صحابہ کرام کی جماعت حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، صحابہ کرام کی سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محسوس ہو رہے ہیں جیسے ستاروں کے جھرمٹ کے اندر 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ دولتالہ کے حباب، میں نے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا۔
اللہ کی قسم حق ادا نہیں ہوا۔ میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، ہمارے پیر و مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا، پھر سب کے شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ وراثتاً ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں کا چاند کہا جائے، آپ کے حسن و جمال کا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ذرا مجھے راستہ دیجئے، ایک نوجوان آ رہا ہے، صحابہ کرام راستہ دیتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ پہنچا، رنگ سیاہ ہے، حسین نہیں ہے، جمیل نہیں ہے، دنیا کا زہری حسن و جمال اس کے پاس نہیں ہے۔ کیسے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، حبشے کے علاقے کا رہنے والا ہوں، اب دل کے اندر ارادہ لے کے آیا ہوں، اللہ کے محبوب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے، لیکن ایک مجھے سوال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سوال؟ حبیب کبریا سوال یہ ہے، قیامت کا میدان ہوا، اب میرا رنگ تو آپ دیکھ رہے ہیں سیاہ ہے، حسن و جمال دنیا والا زہری نہیں ہے، اگر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، ایسا نہ ہو قیامت کے میدان میں اللہ کریم فرمائے ہے تو ہٹ جا، تیرا رنگ سیاہ ہے، سیاہ رنگ والوں کو میں اللہ کریم جنت نہیں جانے دیتا، ایسا تو نہیں، اللہ کریم مجھے جنت جانے سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نا اللہ کے قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے میدان کے اندر اللہ سیاہ رنگ والوں کو سفید کر کے جنت بھیجے گا۔ شان نہ ہو، نام بتائیے، یہ نام میرا ہے سعد۔ اچھا، اشکال ختم ہو گیا، سوال حل ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ اب یہ اعلان سن لیجیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اب مسلمان ہونے کے بعد میرا دوسرا سوال یہ ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، زیادہ مال و دولت بھی میرے پاس نہیں ہے، نہ زیادہ اونچی قوم اور قبیلے والی نسبت ہے، اللہ کے محبوب مجھے رشتہ بھی کسی نے نہیں دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فکر بھی نہ کر، نیا مسلمان ہوا ہے، عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے دروازے پہ جا اور میری طرف سے جا کے کہے، اے عمر ابن وہب، تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سعد حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑا، جا کر عمر ابن وہب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر ابن وہب باہر آئے، آپ کون ہیں؟ یہ میرا نام سعد ہے، حبشے کا رہنے والا ہوں، کیسے آئے ہو؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کے گھر میں بیٹی کا رشتہ ہے، رشتے کا طلبگار ہوں۔ وہ بھی نیا مسلمان ہوا تھا، جب دیکھا زہری حسن و جمال نہیں ہے، کون ہے؟ جی حبشے کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، غلامی والا داغ بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور زہری طور پر مال و جمال زیادہ بھی کوئی نہیں ہے، اچھا دولت بھی زیادہ نہیں ہے۔ عمر ابن وہب نے انکار کر دیا، میں تو بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مڑنے لگے اور جس بیٹی کے رشتے کے لیے گئے تھے وہ بچی اندر سن رہی تھی کہ والد میرا انکار کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بھیجا ہے اور زہری طور پر حسن و جمال بھی نہیں ہے، دولت اور مال بھی نہیں ہے، اعلیٰ قوم اور حسب نسب بھی نہیں ہے۔ باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی، باپ کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی،
بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی ہے؟ دروازے کے قریب آ پہنچی ہے۔ اب آپ دل و دماغ حاضر، کیا کہہ رہے ہو با؟ انکار کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ باپ کی سن گفتگو، لڑکی وہاں سے چل پڑی، بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی؟ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ۔ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ۔ کتنے قیمتی جملے شاعر نے اپنے انداز میں کہے ہیں۔ سوچ کر ابا تو اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں ساد رنگ میں ماد ہے، سن رہی تھی کہ رنگ سیاہ ہے۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں ساد رنگ میں ماد ہے، بھیجنے والے کو دیکھو 14ویں کا چاند ہے۔ حضرت سعد واپس پہنچ چکے تھے۔ اب آپ خیال کیا جواب لائے ہو؟ اللہ کے محبوب انکار کر دیا اس بندے نے۔ اچھا بس ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عمر ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لے کر، بیٹی کو لے کر پردے کی حالت میں آمنہ کے لال کی خدمت میں آ پہنچے۔ حضرت میں آ گیا ہوں، میں حاضر ہوں، بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہو؟ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ہاں ہو گئی ہے۔ حدیث اب سنانا چاہتا ہوں، خیال۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدینها، فاظفر بذات الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں 4 وجوہات کی بنا پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ نکاح کرنے کی وجوہات 4 ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 1 مال و دولت کو دیکھ کر رشتہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 حسن و جمال دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 قوم قبیلہ برادری دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4 دینداری دیکھ کر لوگ شادی کیا کرتے ہیں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے دینداری دیکھی کرو۔ عقیدہ کیا ہے، کردار کیا ہے، عمل کیا ہے، انسان کا کیریکٹر کیا ہے، سب سے پہلے دینداری دیکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ہاں ہو گئی ہے، تیری دینداری کو دیکھ کر بچی بھی آمادہ ہے، والدین بھی راضی ہیں۔ حق مار میں کیا دے گا؟ میں تو غریب آدمی ہوں، کچھ ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ بھئی تھوڑے سے پیسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ کے بازار میں جا اور جو چیز تجھے پسند ترین لگے وہ خرید کر لے، اپنی بیوی کو حق مہر میں دینا۔ جتنے تک وہ تو چیز خرید کر نہیں لاتا حق مہر میں دینے کے لیے، میں آمنہ کلال ابھی نکاح کو موقوف کرتا ہوں، ابھی نکاح نہیں پڑھاتا۔ چیز لیا پھر میں نکاح پڑھاؤں گا، میں جاتا ہوں۔ جی حضرت ساتھ چلے گئے مدینہ طیبہ کے بازار میں۔ کیا چیز پسند کروں؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، دائیں بائیں چیزیں دیکھتے پھر رہے ہیں، کوئی چیز دل کو نہیں لگ رہی ہے۔ کیا کروں، کون سی چیز ہونی چاہیے؟ بس ایسے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو آواز لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز دینے والے منادی نے آواز لگائی ہے،
الرحیل۔ چلو 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 چلو، کوچ کرو، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، دشمن کے ساتھ جا کر میدان جنگ تو اطاعت کفر ہے، اور جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے۔ جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، حشر میں وہ مصطفیٰ کو منہ دکھا سکتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، آپ پتہ نہیں اب اپنی علاقائی زبان میں سے کیا کہتے ہیں، ہم سرائکی میں کہتے ہیں محل مارنا، اب پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں۔ یہ آنکھیں نظر آ رہی ہیں، سارا چہرہ چھپایا ہوا ہے، سر پہ پگڑی، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں بس۔ قسم نقاب تو ہو گیا نا اردو تے فارسی، اے جڑے میرے بھرا بیٹھے اپنی بولی والے، لیکن اپنی بولی کیا آخر جی بکل ماری ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تعبیر بھی ٹھیک ہے۔ تساں کیا کہہ رہا صاحب؟ منڈاسا تعبیر ہے، نقاب نہیں نقاب۔ قاری صاحب اردو دے خطیب بھی نہیں تھے، اس واسطے اردو کی ترجمانی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اب مسئلہ سمجھانا تھا۔ یہ بندہ کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے میرے ساتھیو، یہ بندہ کون ہے جس نے چہرے کو لپیٹا ہوا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، سر پہ پگڑی ہے؟ حضرت ہم تو نہیں جانتے کون بندہ ہے۔ اللہ اکبر، بس 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 بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہچان لیا ہے، اس کے ہاتھوں کی سیاہی سے پتہ چل گیا حضرت سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے تلوار کے جوہر دکھا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد لڑتے لڑتے جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاش کے قریب پہنچے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیات مچلنے لگی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زوجناہم بحور عین، یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہے، میں آمنہ کا لال دنیا میں اس کی شادی کرانا چاہتا تھا، اللہ نے شہادت کی موت دے کر حوروں سے اس کی شادی کرا دی ہے۔ عرض کیا کرنا تھا؟ نکاح آمنہ کے لال کی سنت، نمبر 2 تمام نبیوں کی سنت، تیسرا پوائنٹ دینداری دیکھنی ہے نکاح کے وقت۔ اب قرآن پاک کا حوالہ، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب، سورت کا نام سورت البقرہ۔ چودھری صاحب توحید کے عاشق ہیں، ذہن حاضر احباب، یہ میرے سامنے دوسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ آیت نمبر 221 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مرثد کو بلایا، ذرا قریب آؤ نا جی، ایک کام آپ کے ذمہ لگانا ہے۔ حاضر جی، میں حاضر ہوں، کام ہے مشکل، حبیب کبریا حاضر ہوں۔ ذرا جملہ دول تعالیٰ کے حباب، جملہ دھیان سے سننا۔ آپ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے؟ ڈھلا ڈھلا جواب دیتا ہوں، ادھر رانا صاحب ترجمانی پہ کر دیں، فرض کفایہ۔ حضرت مرثد کے حاضر جی، کام مشکل ہے،
حضرت ہم تو پہلے پرانے جان نثار چلے آ رہے ہیں، وفادار ہیں، رضاکار ہیں، حب صحابہ دل میں رکھنے والوں، صحابہ کا پیار دل میں رکھنے والوں، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔ نعرہ تکبیر، کتنی محبت سے کہا، صبر بھائی، دوبارہ کہو نعرہ تکبیر، دوبارہ کہو، نعرہ پتہ چلے تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ گلے میں توق سینے پر ہے پتھر، اب آپ دیکھنا، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے، بآسانی ہمیں قدر نہیں ہے نا، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرگ کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، آپ حکم، احمد شعیب خان، آپ حکم تو دیجئے، مرصد کام مشکل ہے، فرمائیے تو صحیح اللہ کے محبوب۔ آپ نے فرمایا تو مدینہ جا، مکہ جا، مدینے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ تقریباً 350 میل کا سفر، حکم۔ آپ نے فرمایا وہاں جو بے بس مسلمان ہیں، کمزور مسلمان ہیں، جو اللہ کے حضور عاجزیاں کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نکال مدینہ طیبہ لے آ، خیال احباب، مدینہ طیبہ لے، مکہ سے جا کر نکالو، وہ عاجزیاں کر رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں ان پر، دولت تعالیٰ والوں ہمیں قدر نہیں ہے نا، مفت میں قرآن مل گیا، مفت میں توحید مل گئی، مفت میں سنت والا مسئلہ مل گیا، یہ میرے سامنے 5واں پارہ اور سورت کا نام سورت النساء، یہاں قرآن پاک کا انداز کیا ہے، آیت نمبر 75 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے راستے میں لڑائی کیوں نہیں کرتے؟ کمزور مرد، کمزور عورتیں، معصوم بچے رو رو کے اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، اے پروردگار پالنہار، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں مکہ سے نکال۔ چودھری صاحب کو میں نے یاد دلایا، ان کی اور ہماری فلائٹ کٹھی تھی حج کے لیے جب گئے تھے، قاری صاحب آپ بھی ساتھ تھے، چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ایک ہی جہاز میں۔ مسلمان تڑپ رہے ہیں،
آپ جاگیں گے تو فرق سناؤں گا. خیال احباب، مسلمان تڑپ رہے ہیں اللہ کعبہ دکھا، اللہ مکہ لے جا، اور یہ مکہ سے نکلنے کی دعائیں کر رہے ہیں. چودھری صاحب فرق دیکھا؟ قاری شیر محمد سے میرے بھائی ہیں، اہل علم احباب تشریف فرما. ہم اللہ ایک دفعہ جنہوں نے نہیں دیکھا نا کعبہ شریف، دل میں بڑی حسرت ہے، اللہ لے جائے، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کی حسرت بڑھ چکی ہے. ہن اپنی سرائکی دا جملہ سناواں جرا ایک دفعہ ہو کے آیا ہے اور رجدہ ہی نہیں ہے، ادے اللہ بار بار لے ونیا. ہاں مینا میں ہمارے خیمے میں ایک بزرگ تھے لاہور کے، وہ کہنے لگے مولانا میرا 36واں حج ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں بات سنا دیتا ہوں. قاری شرما صاحب، قاری غلام حسین صاحب، باقی علماء، قاری فیاض صاحب، ہمارے وزیرستان میں ایک مولانا عبد المعبود ہیں جنہوں نے 126 حج کیے ہوئے ہیں. 126. اب آپ عمر کا اندازہ لگائیں، عمر کتنی ہوگی؟ 126. صحت ہے ماشاءاللہ. پروردگار تیری، ان کے سعودیہ کی حکومت سے تعلقات ہیں بڑے پرانے. اللہ 1.25 صدی ہو گئی ہے کعبے میں حاضری دیتے ہوئے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ کا قریب کا علاقہ ڈھڈیال، ڈھڈیال کے دوستوں نے مجھے کہا 2 سال پہلے کی بات ہے، یہ 3را حج اب گزرا ہے. ڈھڈیال کے ہمارے دوست گئے حج کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب ہم مکہ شریف میں پہنچے، ہوٹل پر سامان رکھا، عمرہ کرنا تھا. جب ہم دروازے سے اندر داخل ہونے لگے، ایک ہمارے گروپ کا بندہ رک گیا. اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں اندر داخل نہیں ہو سکتا کعبہ شریف کے دروازے، مسجد حرام کی جو دروازے بنے میں نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. ہم نے کہا تو ہوٹل پر واپس جا. ہم اندر گئے، عمرہ ادا کیا. عمرہ ادا کر کے ہم نے سر منڈوائے، احرام کھولے، کپڑے پہنے. ہم نے اس کو کہا آ تجھے عمرہ کرائیں، آخر احرام کھولنا ہے. پھر ہم اس کو لے گئے دروازے کے قریب. اس نے کہا میں اندر نہیں جا سکتا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اندر میں نہیں جا سکتا. ہم ہوٹل پر واپس لے آئے. مجھے ڈھڈیال کے ان دوستوں نے روک کر کہا، کشمیر کالونی میں ڈھڈیال کے اندر، مولانا 40 دن وہ بندہ ہمارے ساتھ رہا، اس نے ویسے احرام کھول دیا. 40 دن میں نہ اس نے عمرہ کیا نہ حج کیا. عمرہ حج کو چھوڑیے، کعبہ شریف کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا. ہم اس کو کہتے تھے معافی مانگ اللہ سے، توبہ کر. وہ کہتا تھا معافی کس بات کی مانگوں اللہ، توبہ کس بات کی کروں اللہ سے. 40 دن مکہ میں رہا، محروم واپس آ گیا. یہ مقدر کی بات ہے. مولانا روم فرماتے مور ہوس داش کے در کا برسد، مثال دی ہے، مور ہوس داش کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد ناگا رسید. ایک چیوٹی کے دل میں خیال آیا میں بیت اللہ شریف میں جاؤں اور حاجیوں کے پاؤں کے نیچے کچلی جاؤں، مجھے وہاں شہادت کی موت مل جائے. ایک تعبیر سنا رہا ہوں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ننی منی چیوٹی تو کیسے کعبے میں جائے گی، کہاں تجھے کعبے میں موت نصیب ہو سکتی ہے. اللہ کریم تو دل کے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ تو دل کے اخلاص کو کھا کرتا ہے. اللہ نے کبوتر کو حکم دیا، اڑتا ہوا آیا، چیونٹی کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اللہ نے فرمایا اس کے پاؤں کو چمٹ جا. چیونٹی کبوتر کے پاؤں کو چمٹ گئی ہے. اللہ نے آرڈر دیا، کبوتر نے اڑنا شروع کر دیا. اڑتا اڑتا فضاؤں کو چیرتا ہوا، دریاؤں کو کراس کرتا ہوا، منزل طے کرتا. منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی. اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. پہنچا جب کعبہ شریف کے اندر، چیونٹی نے پاؤں کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا چیونٹی تیری منزل آ گئی ہے. ہاں، جسے
چاہا در پہ بلا لیا، پھر کہنے لگا ہوں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایک بندہ میرا پاکستان میں میزبان رہا ہے، میں نام نہیں لیتا، کم از کم دنیا کے 60-62 ملک پھر چکا ہے، بڑا امیر ہے، بہت امیر ہے، میں نام نہیں لیتا، پاکستان کا ہے، ہمارا میزبان رہا، اب بھی تعلق ہے۔ پوچھا میاں جی آپ نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ 60-65 ملک آپ گھومے ہیں سیر کے لیے؟ میں نے کہا نہیں جی، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا۔ اس کا نہیں، بس دل میں شوق نہیں ہے۔ بے نیاز تیری بے نیازی، دنیا کے 60-65 ملک گھوما، کعبہ نہیں گیا، مدینے نہیں گیا، جس کو اللہ محروم رکھے اس کو کون لے جا سکتا ہے؟ عرض یہ کرنا چاہتا تھا، ہم حسرت کر رہے ہیں کعبے میں جائیں، مکہ میں جائیں، اور اتنا ظلم تو ہوا یہ مکہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دوستوں کو پتہ نہیں میرا پہلا جملہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ بھائی صدیق صاحب کا حکم تھا بس سریکی دے دو چار مصرے سناونے نہیں، سریکی کا فکرہ سنانے لگا ہوں۔ اللہ لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا ریا کہندا، لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا ریا کہندا، اتے بکھ دے انگاراں تے بدن جلدا ریا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سائیں تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، لکھاں بھولیاں تے بھٹکاں نو راہ لایا صحابہ نے۔ اللہ میں نکال حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور احباب عجیب بات یہ ہے حضرت مرثد اتنا تیز دوڑتے تھے کہ تیز رفتار گھوڑا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہ آپ حیران ہو گئے ہیں اللہ یہ صفت نہیں دے سکتا؟ چپ کر گئے ہو، اللہ صفت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پیچھے کافر لگے تو بھاگ پڑے گا، مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو جا نکال۔ حضرت مرثد نے جا جا کر نکالنا شروع کر دیا، خفیہ ٹائم رات کا، مسلمانوں کو نکال نکال کر کندھے پہ بٹھا بٹھا کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک ڈیرے پہ جمع کر رہے ہیں۔ جماعت بننے کے بعد مدینہ طیبہ روانہ کر دیا، پھر دوسرے مسلمان مظلوم کٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں، جماعت بنا کر مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ اب مکے کے ظلم کرنے والے ظالم حیران ہیں کہ مجبور مسلمان کہاں غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ بس اسی دوران چاند کی چاندنی ہے، حضرت مرثد نے کندھے پہ ایک مجبور غریب مسکین بوڑھے مسلمان کو اٹھایا ہوا ہے، جا رہے ہیں، راستے میں سامنے عورت آ گئی ہے، تو مرثد ہے؟ عورت نے کہا، حضرت مرثد نے کہا جی میں مرثد ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، آمنہ کے لال کا غلام ہوں۔ ہمارا تو دعویٰ ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس طرف ذہن یہ بنا ہوا ہے جتنے تک جھوٹ نہیں بولیں گے کاروبار نہیں چلے گا، یہ واہ غلامی رسول ہے۔ مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ حضرت مرثد نے کہا میں نے پہچانا تو اناک ہے۔ پھر وہ وقت تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ میں نے آپ کو سنانا ہے، میرے بھائیوں نے دل حاضر رکھنا ہے۔ میں وہی اناک ہوں، اب تو مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہونے سے پہلے تیرا اور میرا ناجائز تعلق تھا، یاد ہے؟ مسئلہ سننا حباب، علماء کرام دائیں بائیں سٹیج پر تشریف فرما، ذمہ دار سٹیج پر ذمہ داری سے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ دور جاہلیت کے اندر مسلمان ہونے سے پہلے صحابہ کرام سے جتنی بھی کمی بیشیاں ہوئیں، مسلمان ہونے کے بعد ان کمی بیشیوں کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ہے شریعت کا مستقل۔ کیوں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ہونے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں. یہ تو سمجھانے کے لیے بات کیا ورنہ قتل نہ کرتا. حضرت مرثد نے کہا مجھے یاد ہے مسلمان ہونے سے پہلے تیرا میرا ناجائز تعلق تھا. ان آگ نے کہا آج بھی تجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہوں. حضرت مرثد کہنے لگی انی اخاف اللہ, اللہ سے ڈرتا ہوں. توبہ توبہ, جو کمی بیشی ہو گئی ہے دور جاہلیت کے اندر ہو گئی, مسلمان ہونے کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. ان آگ نے کہا اگر میری دعوت قبول نہیں کرتا میرے ساتھ نکاح کر لے, پھر تو میں تیرے لیے حلال ہوں. نہیں, اس وقت تک میں ہاں نہیں کروں گا جتنے تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ نہ پوچھ لوں. اچھا مشورے کرے گا. ان آگ نے شور مچا دیا, مکے والے جاگ اٹھے. حضرت مرثد نے دوڑ لگائی ہے, کہاں قابو میں آنے والے تھے. سفر کرتے کرتے بعد مختصر مدینہ طیبہ جا پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مسئلہ پوچھا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے ان آگ کے ساتھ میرا ناجائز تعلق رہا ہے, مسلمان ہونے سے پہلے ہے. اب وہ مجھے نکاح کی دعوت دے رہی ہے, نکاح کر لوں کہ نہ کر لوں, ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مرثد نے مسئلہ پوچھا, ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا تھا کہ جبرائیل امین قرآن پاک کی آیات لے کر نازل ہو گئے. یہی مقام سنانا تھا. اللہ فرماتے ہیں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا, خبردار خبردار, شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا جتنے تک وہ خالص ایماندار نہ بن جائیں ہیں. لونڈی ہے, کنیز ہے, نکرانی ہے ایماندار. شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے اگرچہ حسن و جمال اور مال میں زیادہ کیوں نہ ہو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور شرک کرنے والے مردوں کو رشتہ بھی نہیں دینا جتنے تک وہ خالص ایماندار نہیں بن جاتے ہیں. غلام ہے, باندھا ہے, کسی کا نوکر ہے, جنگ کے اندر گرفتار ہو کر آیا ہے لیکن ہے ایماندار, مسلمان ہو چکا ہے. تم نے غلامی والے داغ کو نہیں دیکھنا, ایمان والی نعمت کو دیکھنا ہے. اس سے نکاح کرنا بہتر ہے لیکن شرک کرنے والے مردوں کو رشتہ نہیں دینا. احباب جب آیت نازل ہوئی حضرت مرثد کہنے لگے بس مسئلہ سمجھ آ گیا, جتنے تک اناق ایماندار نہیں بنے گی اس سے نکاح کا خیال بھی دل میں نہیں لاؤں گا. اب مسئلہ سمجھنا. آپ جاگ رہے ہیں؟ شرک کرنے والوں سے نکاح کرنا منع ہے. شرک کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں. چودھری صاحب یہ تو بتاؤں, جاگتے بیٹھے ہو ہوں ذرا دل قابو چ رکھے ہے. میں شرک دیا قسمیں دسن لگا. میں شرک کرنے 3 قسم. ایک ہوتے ہیں شہزور مشرک, دوسرے ہوتے ہیں کمزور مشرک, تیسرے ہوتے ہیں چور مشرک. اب پتہ نہیں یاد بھی کریں گے آپ نہیں. نمبر 1 شہزور مشرک, نمبر 2 کمزور مشرک, اور نمبر 3 چور مشرک. شرک کرنے والوں سے نکاح نہیں کرنا, پتہ تو چلے یہ کون ہوتے کون ہیں. نمبر 1 شہزور مشرک, جو کہتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھے دولتا لے ان جنوں پہ سمجھ دیتے. میں آون لگا ہوں شاہ کمال تھے, بابا شاہ کمال پتر دے میں رتا لال. یہ دولتالے کا تحفہ ہے. میں کاری صاحب ٹھیک ہے, پتہ نہیں میں نے آپ کے دولتالے کو ملک میں کہاں کہاں مشہور کیا ہے. آپ کو دولتالے کی قدر ہی نہیں ہے. میں نے پتہ نہیں ملک میں کہاں کہاں آپ کے دولتالے کا تعارف کرایا ہے, پورے ملک میں. بابا شاہ کمال ہے کہ نہیں دولتالے چ؟ ہوں چپ کر گئے ہو, ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوں دولتالے دی گل کی دیتا, ہوں چپ کر گئے ہو. بابا شاہ کمال, عورتوں کو ہم نے دیکھا, قاری صاحب گواہ,
نعرہ لگ رہا ہے بابا شاہ کمال پتر دیویں رتا لال کالا ہی نہ ہوئے. یہ ہیں شاہزور مشرک. کون؟ ہاں جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں یہ دیتے ہیں. گجرات والے نعرہ لگا رہے ہیں جینو نہ دیوے مولا اونو دیوے شاہ دولا. یہ کون ہو گئے؟ ہن چپ کر گئے ہو. ابھی تو تشریح کرنی، ایسے تو نہیں سمجھ آئے گا. شاہزور چلو آپ کا ضلع یا آپ کا ضلع ہے یا نہیں، میرے خیال اسلام آباد. نعرہ لگ رہا ہے وہاں دیکھا تختی لگی ہوئی ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری. ہائے آسمان کیوں نہیں گرا؟ میں ملک میں کہا کرتا ہوں آسمان کیوں نہیں گرا، زمین کیوں نہیں پھٹی؟ جب یہ تختی آویزاں کی گئی وہاں دربار پر لوگوں نے نعرہ لگایا کھوٹی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے. اللہ نے کھوٹی کی ہے امام بری تو کھری کر. ہائے اللہ کی طرف کھوٹی کی نسبت اور کھری تو کر. دولتالہ والو جاگنا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا وہ ہے جو حضرت بلال کو حبشہ سے لے آیا، آمنہ کے لال کے قدموں میں بٹھایا، امام الانبیاء کا مؤذن بنایا اور حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز کو بہشت برین میں پہنچایا. یہ کھوٹی قسمت کھری ہو رہی ہے. شاہزور کہنے لگے یہ چلو پنجاب دی گل بات ہور سناواں. لئیے میں جاؤ تو نعرہ لگ رہا ہے ہم نے دربار دیکھا لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پتران دی جوڑی آن دے ساں گھوڑی. میں مظفر گڑھ جایا کرتا ہوں جلسوں کے لیے، وہاں مستقل نعرہ لگ رہا ہے. وہاں دربار ہے شاہ جمال، قصبے کا نام بھی شاہ جمال. بابا شاہ جمال پتر دیویں رتا لال کالا نہ ہوئے لال غلال. اچھا یہ کون ہوئے؟ شاہزور. یہ کون ہے؟ ہن مینوں آکھن تے مجبور کر دے، خود نو کہندے ہیں. یہ کون ہو گئے؟ جیرے کہنے نے کر دینے نا کر دیتے ہیں. اور اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ سنتے جانا. فرمایا ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ و تعالی ما یشرکون. آیت نمبر 68 سورت کا نام سورت القصص 20واں پارہ. تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے. اللہ کریم پیدا کرنے میں کسی کا پابند نہیں ہے. ہمارے میاں والی کا ایک دوست، اس کا 9-10 سال کا بیٹا آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے سن نہیں سکتا، بہرا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا. آپ نے اس بات کو معمولی سمجھا؟ والدین کہیں بیٹے تجھے بھوک لگی ہے، سن نہیں سکتا، خود بھوکا پیاسا ہے، زبان سے بتا نہیں سکتا، کھانے پینے کی چیزیں کہاں پڑی ہیں دیکھ نہیں سکتا، قضائے حاجت ہے، تقاضا ہے، باتھ میں جانا ہے بتا نہیں سکتا، باتھ روم کہاں ہے خود دیکھ نہیں سکتا. کتنی والدین کے لیے آزمائش اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ کسی کا پابند بھی نہیں ہے. اللہ کا نام محبت سے تو لے لو، ماننے والے اونچا کہیں گے. اپنی مرضی سے پیدا کرنے والا کون ہے؟ 40 سال کی عمر والی امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے 4 بیٹیاں نبی پاک کو دے دی، اس میں سے بیوہ عورت سے نکاح ہوا. 2 لڑکے بھی دے دیے جو بچپن میں فوت ہو گئے، بی بی زینب، ام کلثوم، بی بی رقیہ، بی بی فاطمہ. 4 لڑکیاں دے دیں، 2 لڑکے دے دیے. نہیں دینے پہ آیا کنواری بی بی عائشہ سے نکاح ہوا، اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی. اگر اللہ کے بغیر کوئی جھولی آباد کر سکتا ہوتا، اللہ کے بغیر کوئی اولاد دے سکتا ہوتا، آمنہ کے لال بی بی عائشہ کی گود کبھی خالی نہ رہنے دیتے. اللہ کا نام محبت سے پھر لے لو. اولاد کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ سرکی دا جملہ سنا رانا صاحب، تھوڑا جو حکم ہے، کتیاں نو بچے کون ہے دیندا جڑی ٹردی ہے لا کے قطاراں، مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا. ابھی کبھی آپ نے دیکھا دولتالہ میں مرغی اور مرغا جا رہے ہیں کٹ 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 کٹ، شاہ کمال پر جا رہے ہیں. چوزوں کی ضرورت ہے. دولتالہ والوں سچ تو بولو، کبھی دیکھا؟
ککڑی دے ککڑ جا رہے ہیں، کٹ 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 کٹ، اور شاہ کمال پر منت ماننے جا رہے ہیں جی چوزوں کی ضرورت ہے. نا مرغی نہ پیر دا ڈیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں، مچھیاں نو بچے کون ہے دیندا، بچے جان جان کرن بہاراں، حیوان تا منگ دے رب تو خاکی، حیوان تا منگ دے رب تو خاکی، تو تا در در کرے وے پکاراں. آگے فرمایا وَيَخْتَارَ، اللہ کو ماننے والے اونچا بولیں گے، جو مانتے ہیں ان کا آواز اونچا آئے گا. سارے اختیارات رکھنے والا کون ہے؟ ماننے والے اونچا کہیں گے کون ہے؟ اللہ. جو تیرا نام لے رہے ہیں محبت سے ان کے درجے بلند فرما، غلطیاں معاف فرما، اللہ کریم سیئات سے درگزر فرما. فرمایا ما کان لہم الخیارا، جن کا اختیار تم مان رہے ہو ڈوبی ہوئی کشتیوں کو پار لگا دیں گے، ہماری مشکل حل کر دیں گے، روزی میں اضافہ کر دیں گے، اولاد کے خزانوں کے مالک ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما کان لہم الخیارا، ان کا اختیار نہیں ہے. علماء سے سنتے رہتے ہیں آپ احباب، مکھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، مکھی سے کوئی چیز لے جائے تو چھیننے اور واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. ما کان لہم الخیارا، سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے. اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے. خلاصہ سنا دیا. اب شرک کرنے والوں سے نکاح نہیں کرنا. ہوتے کتنے قسم ہیں؟ 3. نمبر 1 شاہ زور. پنجاب والوں تم بھی تو بادشاہ ہو نا، بزرگ کی تصویر بنا دی ہے، داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی ہے، کشتی بھی ہے، نیچے ہاتھ دیا ہوا ہے. یہ کون ہے جی؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب. اچھا. آگے بوڑھی بھی کھڑی ہاتھ باندھ کر، برات بھی ہے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ مولانا تمہیں پتہ نہیں ہے، بوڑھی نے 1 پاؤ دودھ نہیں دیا تھا حضرت شیخ جیلانی کے نام کا. غصہ جو آیا ساری اس کے بیٹے کی برات کو غرق کر دیا. لوگوں نے کہا نعرہ غوثیہ واہ جی واہ. ہائے ہائے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سریکی کا جملہ ہے، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں، قاری صاحبان سمجھیں گے، ہمارا ان کا علاقہ ایک ہے. مولانا حسین علی فرمایا کرتے تھے رب رسے تے مت کھسے، رب رسے تے مت. اللہ ناراض ہو جائے تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے. اچھا 1 پاؤ دودھ نہیں دیا، اس کا معنی اللہ کے ولی لالچی ہوتے ہیں. پاؤ دودھ نہیں دیا. اچھا سارے بیٹے کی برات کو غرق کر دیا، اس کا معنی اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں. یہ ولیوں کو لالچی بنا رہا ہے، ظالم بنا رہا ہے. لوگ خوش ہو رہے ہیں، ولیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں. قرآن سے پوچھتا ہوں، کشتیاں سمندر میں چلانے والا کون ہے؟ قرآن تو بتا. میرے سامنے سورۃ لقمان 21واں پارہ. فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. سورت کا نام سورۃ لقمان، آیت نمبر 31 21واں پارہ. سننے والے تو نے غور نہیں کیا، سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں بے نعمت اللہ. اللہ کا نام اونچا لینا، اللہ ہماری غلطیاں معاف کرے گا، درجے بلند کرے گا انشاءاللہ. سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں بے نعمت اللہ، کس کی مہربانی سے؟ نمبر 1 شاہ زور مشرک. کون؟ جو کیا کہتے ہیں اور چپ کر گئے ہو، کر دیتے ہیں. نمبر 2 خلاصہ سنا دیا، کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والا. دوسرے آ گئے کمزور مشرک. نہیں جی نہیں، قاری صاحب نہیں، کر نہیں دیتے، کروا دیتے ہیں. کر نہیں دیتے، کروا دیتے ہیں. اشارہ قرآن کا سننا. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرما دیجئے میرے محبوب اللہ اکیلا ہے، ذات و صفات کے اندر اکیلا، عبادت کا لائق ہونے میں اکیلا. اللہ الصمد، سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج
نہیں ہے منگتے کولوں منگتا منگے تے رہے مرادوں خالی ہے اس کی دینا تان محمد جڑا آپوں خود سوالی ہے لم یلد اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا عقیدہ اپنا بتانا فرشتے لکھ رہے ہیں میرا سوال آپ کے اللہ کا کوئی بیٹا ہے ماننے والے اونچا کہیں گے اللہ کا کوئی بیٹا ہے اللہ کی کوئی بیٹی ہے وَلَمْ يُولَدْ اللہ نے کسی کو جنم بھی نہیں دیا لم یولد اللہ خود بھی کسی میں سے نہیں نکلا اونچا بتانا اللہ کا کوئی والد ہے اونچا اللہ کا کوئی والد ہے اللہ کی کوئی والدہ ہے لم یلد دیکھنا میرا اشارہ اللہ کسی میں سے نہیں نکلا لم یولد لم یلد اللہ میں سے بھی کوئی نہیں نکلا قاری صاحب لم یلد اللہ میں سے کوئی بیٹا نکلا ہے بیٹی یہ دول تالے میں کیا آواز آ رہی ہے نور من نور اللہ یہ کیا آواز آ رہی ہے اللہ کے نور میں سے نبی نکلا ہے قرآن کہتا ہے لم یلد اللہ میں سے کوئی بھی نہیں نکلا انصاف کرنا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو یہ آواز سچی یا قرآن سچا اونچا بولو کون سچا نمبر 3 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہ برادری سے بھی پاک ہے کرتے نہیں جی کروا دیتے ہیں اب 3 طاقتیں ہوتی ہیں کروانے والی بھائی جان میں آپ کا کام نہیں کر سکتا میری مجبوری ہے میں مجبور ہوں بس معذرت کیوں جی مولانا صاحب کیا مجبوری ہے بیٹا میرا نہیں مانتا نمبر 2 مجبوری ہے والد نہیں مانتا کیا کروں جی میں کام نہیں کر سکتا بھائی برادری نہیں مانتی 3 طاقتیں منوا سکتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اولاد سے بھی پاک ہوں والدین سے بھی پاک ہوں برادری سے بھی پاک ہوں کوئی بھی میں اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا کروا تو تب سکتا ہوتا کوئی میرا بیٹا ہوتا والدین ہوتے برادری ہوتی جب ان تینوں سے پاک ہوں کوئی بھی کروانے والا بڑا طویل موضوع ہے میں نے اشارہ کر دیا اب آ گئے نمبر 3 چپ کر گئے ہو جی آپ کہیں گے تو آگے چلوں گا ایسے تو نہیں سمجھاؤں گا نمبر 3 آپ ڈر گئے ہیں نمبر 3 نمبر 1 شاہزور مشرک نمبر 2 کمزور شاہزور کون سے جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں کمزور مشرک نہیں جی نہیں کروا دیتے ہیں نمبر 3 آ گئے چور مشرک نہیں جی نہیں کر بھی نہیں دیتے کروا بھی نہیں دیتے خالی سن کر پہنچا دیتے ہیں سن کر ایک کون ہے نا چور مشرک اللہ کریم نے ان کی بھی تردید کی ہے قرآن کے اندر یہ میرے سامنے 26واں پارہ سورت کا نام سورت الأحقاف آیت نمبر 5 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس سے بڑا گمراہ کون ہے ان کو پکار رہا ہے آوازیں دے رہا ہے جو قیامت تک اسے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اللہ جواب کیوں نہیں دیتے کوئی ناراضگی ہے آپ میرے ساتھ بات کریں میں جواب نہ دوں میں بات کروں آپ جواب نہ دیں ناراضگی سمجھی جائے گی فرمایا ناراضگی والی بات نہیں ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں وہ جنہوں نے پکاریں سنی ہی نہیں ہیں وہ آگے کیسے پہنچائیں گے تیسری قسم کی اللہ نے تردید کر دی ہے اب خیال نہیں کوئی سندا قبراں والا تیری عرض پکار دہائی رب تعالی جس نو سنا دیوے او سن لے عذر نہ کائی مومن سارے برزخ دے وچ دیندا رب دا قرآن گواہی ہر ویلے تے ہر جاؤ تے خاکی ایک سن دی ذات الہی اس حوالے سے چند مسئلے عرض کر دی اللہ قبول فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم چودھری صاحب کے لیے دعا گو ہوں رب العالمین ان کی اولاد کو فضل و کرم رحمت اور برکات سے مالا مال فرمائے
اللہ کریم خیر و برکت کا معاملہ فرمائے. ہمارے بھائی رانا صدیق صاحب، ان کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، رحمت کا معاملہ فرمائے. باقی جتنے ہمارے بھائی دوست احباب مسلمان دنیا سے چل بسے، اللہ تمام ایمانداروں کی اپنی رحمت کاملہ سے مغفرت فرمائے. اور رب العالمین سنت کے مطابق ہمیں نکاح، سنت کے مطابق خوشی، سنت کے مطابق غمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کے دنیاوی رسوم، رواج، بدعات، خرافات اور شیطان کی پیروی سے محفوظ رکھے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اللہم انا نجلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا. اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا. اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا. رامان کیسٹ ہاؤس، نیو لاری اڈا کرور کوٹ. آج کے پروگرام کی تمام قسطیں بھی مل سکتی ہیں.